بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محرم کے مہینے میں صرف اتنی بات ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کربلا رضی اللہ عنہم کے مقدس روضوں کی تصویر یا نقشہ بنا کر رکھنا اور ان کو دیکھنا یہ تو جائز ہے، کیونکہ یہ ایک غیر جاندار چیز کی تصویر یا نقشہ ہے۔ لہٰذا جس طرح کعبہ، بیت المقدس، نعلین شریف وغیرہ کی تصویریں اور ان کے نقشے بنا کر رکھنے کو شریعت نے جائز ٹھہرایا ہے، اسی طرح شہدائے کربلا کے روضوں کی تصویریں اور نقشے بھی یقیناً جائز ہی رہیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ محرم کے مہینے میں جو بہت سی بدعتیں اور خرافاتی رسمیں چل پڑی ہیں وہ یقیناً ناجائز اور گناہ کے کام ہیں۔ مثلاً ہر سال سینکڑوں ہزاروں روپے کے خرچ سے روضہ کربلا کا نقشہ بنا کر اس کو پانی میں ڈبو دینا یا زمین میں دفن کر دینا یا جنگلوں میں پھینک دینا یہ یقیناً ناجائز و حرام ہے، کیونکہ یہ اپنے مال کو برباد کرنا ہے، اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ مال کو ضائع اور برباد کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ اسی طرح دوسری بہت سی خرافات اور لغویات، مثلاً ڈھول بجانا، تاشے بجانا، تازیوں کو ماتم کرتے ہوئے گلی گلی پھرانا، سینے کو ہاتھوں یا زنجیروں یا چھریوں سے پیٹ کر اور مار مار کر اچھلتے کودتے ہوئے ماتم کرنا، تازیوں کے نیچے اپنے بچوں کو لٹانا، تازیوں کی تعظیم کے لیے تازیوں کے سامنے سجدہ کرنا، تازیوں کے نیچے کی دھول اٹھا اٹھا کر بطور تبرک چہروں پر اور سروں اور سینوں پر ملنا، اپنے بچوں کو محرم میں فقیر بنا کر محرم کی نیاز کے لیے بھیک منگوانا، بچوں کو بلا کر پیک اور قاصد بنا کر اور ایک خاص قسم کا لباس پہنا کر ادھر ادھر دوڑاتے رہنا، سوگ منانے کے لیے خاص قسم کے کالے یا ہرے رنگ کے کپڑے پہن کر ننگے سر اور ننگے پاؤں گھومنا اور گریبان پھاڑ کر گلی گلی بھاگے بھاگے پھرنا، قسم قسم کی لغویات اور خرافات کی رسمیں جو مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں یہ سب ممنوع اور ناجائز ہیں، اور یہ سب زمانے جاہلیت اور رافضیوں کی نکالی ہوئی رسمیں ہیں، جن سے توبہ کر کے خود بھی ان حرام رسموں سے بچنا اور دوسروں کو بچانا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اسی طرح تعزیوں کا جلوس دیکھنے کے لیے عورتوں کا بے پردہ گھروں سے نکلنا اور مردوں کے مجمعوں میں جانا اور تعزیوں کو جھک جھک کر سلام کرنا، یہ سب کام بھی شریعت میں منع اور گناہ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ محرم کی 10ویں تاریخ جس کا نام روز عاشوراء ہے، دنیا کی تاریخ میں یہ بڑا ہی عظمت اور فضیلت والا دن ہے۔ یہی وہ دن ہے کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں سلامتی کے ساتھ
جودی پہاڑ پر پہنچی۔ یہی وہ دن ہے جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی دن آپ کو خلیل اللہ کا لقب ملا، یعنی اللہ کا دوست ہونے کا لقب ملا، اور اسی دن آپ نے نمرود کی آگ سے نجات پائی۔ اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت ملی۔ یہی وہ دن ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بلائیں ختم ہوئی، اور یہی وہ دن ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے، اور اسی دن بنی اسرائیل کے لیے دریا پھٹ گیا اور فرعون لشکر سمیت دریا میں ڈوب گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت باہر تشریف لائے، اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دوست اور ان کے رشتہ دار میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرما کر حق کا پرچم سر پر بلند کیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور پھر ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے اپنے گھروں میں محرم الحرام کی مجلسیں یعنی شہدائے کربلا کی محفلیں سجانی چاہیے۔ عشرہ محرم بالخصوص 10ویں محرم یعنی عاشورے کے دن مجلس منعقد کرنا اور صحیح روایتوں کے ساتھ شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل اور واقعات کربلا کو بیان کرنا جائز اور باعث ثواب ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جن مجالس میں صالحین کا ذکر ہو وہاں رحمت نازل ہوتی ہے۔ پھر چونکہ ان واقعات میں صبر، تحمل اور تسلیم اور رضا اور پابندی شریعت کا بے مثال عملی نمونہ بھی ہے، اس لیے کربلا کے واقعات کو بار بار بیان کرنے سے مسلمانوں کو دین پر استقامت حاصل ہوگی، جو اسلام کا عطر اور ایمان کی روح ہے۔ مگر ہاں اس کا خیال رہے کہ ان مجلسوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی ذکر خیر ہونا چاہیے، تاکہ اہل سنت اور شیعوں کی مجلسوں میں فرق اور امتیاز رہے۔ بہار شریعت میں یہ تمام چیزیں موجود ہے۔ میلاد شریف اور 11ویں شریف کی محفلوں کا بھی یہی سلسلہ ہے کہ یہ سب جائز اور درست اور بہت ہی بابرکت محفلیں ہیں، اور یقیناً باعث ثواب اور مستحب ہیں، اس لیے ان کو نہایت اخلاص اور محبت سے کرنا چاہیے، اور ان محفلوں اور مجلسوں میں نہایت ہی محبت اور عقیدت کے ساتھ حاضری دینا چاہیے۔ ان محفلوں سے لوگوں کو روکنا یہ وہابیوں کا طریقہ ہے۔ ہرگز ان لوگوں کی بات نہیں ماننی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ گمراہ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ محرم الحرام میں کس طریقے سے اور کن کن چیزوں پر فاتحہ دلانی چاہیے۔ محرم کے 10 دنوں تک خصوصاً عاشورے کے دن شربت پلا کر، کھانا کھلا کر، شیرنی یا پھر کھچڑا پکا کر شہدائے کربلا کی فاتحہ دلانا اور ان کی روحوں کو ثواب پہنچانا، یہ سب جائز اور ثواب کے کام ہیں، اور ان سب چیزوں کا ثواب یقیناً شہدائے کربلا کی روحوں کو پہنچتا ہے۔ اور اس فاتحہ و ایصال ثواب کے مسئلے میں حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی اہل سنت کے چاروں اماموں کا اتفاق ہے۔
پہلے زمانوں میں فرقہ معتزلہ اور اس زمانے میں فرقہ وہابیہ اس مسئلے میں اہل سنت کے خلاف ہیں اور فاتحہ اور ایصال ثواب سے منع کرتے رہتے ہیں۔ تم مسلمانان اہل سنت کو لازم ہے کہ ہرگز نہ ان کی باتیں سنو، نہ ان لوگوں سے میل جول رکھو، ورنہ تم خود بھی گمراہ ہو جاؤ گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرو گے۔ 10ویں محرم کو دعائے عاشورہ پڑھنے سے عمر میں خیر و برکت اور زندگی میں فلاح اور نعمت حاصل ہوتی ہے، جو ہماری کتاب موسم رحمت میں پوری اور مکمل دعائے عاشورہ لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب کو آپ تمامی ضرور سے ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔